الرحمن الرحیم۔ کن اعذار میں روزہ معاف ہے؟ وہ کون سے عذر ہے جن میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اجازت ہے؟ نمبر 1، سفر، حمل، بچے کا دودھ پلانا، مرض، بڑھاپا، خوف ہلاکت، اکراہ، نقصان عقل اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہے۔ اگر یہ چیزوں میں ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ سفر میں ہے کیا تو پھر یہاں سے حیدرآباد چلے گئے اپنے کوئی ضروری کام سے، تو پھر اس وقت تو چھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن بعد میں پھر رکھنا۔ یہ جو چھوٹ کا جو بات آئی ہے یہاں پر، ان سب میں بھی بعد میں رکھنے کے لیے ہے۔ اگر آدمی بیمار ہے تو پھر چھوڑنے کی اجازت ہے، تو پھر بعد میں اسے بیماری جانے کے بعد پھر رکھنا ہے۔ سفر میں ہے، اجازت ہے چھوڑنے کی۔ سفر کا مطلب خالی میں بدر جاتا ہوں کا بول کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ لانگ سفر کیا آدمی، شرعی سفر تو پھر اس وقت اسی اجازت ہے، لیکن بہتر ہے کہ اگر میں چاہے تو رکھ سکتا ہے، نہیں تو پھر سفر سے واپس آنے کے بعد یا پھر رمضان کے بعد جتنے روزے چھوٹ گئے تھے اس سفر میں ان کو رکھنا پڑے گا۔ سفر ہے، حمل ہے، پیٹ صوبائی کو ہے تو پھر اس کے لیے بھی چھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن پھر بعد میں اس کی بھی رکھنے کی قضا رکھنا پڑے گا۔ بچے کا دودھ پلانا، آگے مسئلہ آئے گا تفصیل سے۔ مرض، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، ایسا بڑھاپا کہ پھر اس کے بعد پھر آدمی جوانی کی طرف نہیں آ سکتا ہے، بڑھا ہو گیا تو پھر جوانی کی طرف بھی آ سکتا ہے، بیمار ہے تو پھر صحت پانے کا کچھ نہ کچھ امکان ہے، بڑھاپے کے بعد پھر جوان ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تو پھر بڑھاپے آدمی آج بھی دیکھو کچھ بوڑھے حضرات ہماری مسجد میں اب بھی ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کی عمر 80 کراس کر کو، ٹھیک ہے، پوچھ لے کون ہے مجھے معلوم نہیں، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو افطار کے لیے آ جاتے ہیں وہ لوگ، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو 50-60 کلاس کر کے روزہ رکھتے نہیں ہیں، بلکہ 20 کلاس کر کے روزہ رکھتے نہیں ہیں۔ نہیں رکھنا، ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا اللہ کے حکم کی میں نافرمانی کر سکا ہوتا نہیں کرنا ہے، ایسا ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اگر اس پر نقصان ہوتا سمجھو، اللہ ہمارے کئی کوئی ایک رکوع کو بولتا، بولو اللہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کرتا، ہمارے اندر کی ابھی بیماریوں کو اللہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو بڑھاپا، خوف ہلاکت، بیماری ایسی کہ اگر روزہ رکھے گا جان نکلے گی، وہ کون سی بیماریاں پیچھے آ گئی تھی؟ اکراہ، تکلیف، تنگی ہے، تکلیف ہے، اسے جان نکلنے کا خطرہ ہے، تو پھر اس وقت میں نقصان عقل ٹھکانے پر دیوان مجنون ہے، آگے بس آئے گا۔ اور جہاد، جنگ اور جہاد کے موقع پر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن پھر بعد میں روزہ رکھنا چاہیے۔ صحابہ، جنگ بدر 17 رمضان کو ہوئی ہے، سن 2 ہجری میں، رمضان کا مہینہ 2 ہجری اور جمعے کا دن تھا، جنگ بدر فتح ہوئی ہے، لیکن وہ صحابہ روزے سے تھے۔ ہمارے لیے کون سا بہانہ ہے؟ ہم کون سے جنگ میں ہے؟ بات بھی اگر بولیں گے، یہ لفظ اگر استعمال کریں گے آپ کو میڈیا پکڑے گی۔ اس وقت کا یہ حال ہے، اگر لفظ جہاد آپ استعمال کریں گے آپ کو میڈیا پکڑے گی، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ اس وقت کا یہ حال ہے، جبکہ یہی لفظ وہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن دوسرے طریقے سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ملک آزاد کیسا ہوا؟ جنگ سے ہوا ہے۔ جنگ بولتے کیا بھی پکڑ نہیں کرتے، جہاد بولتے پکڑ کرتے۔ ایک سوال ہے میرا اس قسم کے دیوانے لوگوں سے، اگر جنگ نہ ہوتی، جہاد نہ ہوتا انگریز سے، تو پھر ملک کبھی آزاد نہ ہوتا۔ اسلام اب تک کتنے مسلمان، کتنے لوگوں کو بلا وجہ قتل کیے، ذرا بتاؤ، کتنے لوگوں کو ٹرینوں کے اندر مار دیے، کتنے لوگوں کو گلی گلی پھر کے بھوگے، یا پھر کتنے لوگوں کو ظلم سے، ان کو جبر کر کے، ظلم کر کے نعرہ تکبیر بولنے پر مجبور کیا۔ مسلمانوں نے، کون سا مسلمان وہ ہے، یا مسلمانوں کی ہسٹری پیچھے دیکھ کے چلے جاؤ، کون سا مسلمان بادشاہ ہے جس نے غیر مسلم لوگوں کے مندروں کو گرانے کا کام کہا ہو، یا ان کو حکم دیا حکم ماننے والے لوگوں کے لیے؟ بلکہ ہمارے بادشاہان نے جہاں اپنے مسلمان لوگوں کے لیے اپنے عبادت خانے بنائے، وہیں پر غیر مسلموں کے لیے ان کے اپنے عبادت خانے بنانے کے لیے جگہ دیا۔ بلکہ اور آگے بڑھ کر کہیں، تاریخ کا مطالعہ میرے پاس ہے، ہمارے بزرگوں کی دعائیں ساتھ ہیں، تو ہمارے بادشاہان نے تو اپنے خاص سیکورٹی کو غیر مسلموں کا رکھا تھا۔ بلکہ اور آگے بڑھ کر کہیں، یہ تو مسلمان بادشاہوں کی بات ہے، گاندھی جی بندہ مسلمان نہیں ہے، اس کا جو خاص حفاظت کرنے والا بندہ تھا، جس وقت ملک بھارت کے اندر نہ کوئی ایک تحریک چلتی تھی، انہوں نے پورے ملک میں لے کر پھرا اسے، نمک کیا کوئی وہ یہ ہے
تو اس وقت نمک آندولن، تو اس میں ان کا جو خاص بندہ تھا وہ مسلمان بندہ تھا، ان کی حفاظت کے لیے اور ان کے کھانے پکانے کا انتظام جو بندہ کرتا تھا وہ مسلمان بندہ تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا، ایک زمانے میں مسلمان لوگ اپنے خاص بندے، اپنے خاص سیکورٹی غیر مسلم ان کو رکھتے تھے، اور غیر مسلم بندے اپنے خاص سیکورٹی کے لیے مسلمانوں کو رکھتے تھے، آپس میں محبت تھی۔ لیکن جب سے یہ حال آ گیا ہے تو پھر اس وقت سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے، عجیب بات ہے۔ آگے چلیں، یہی علامہ اقبال نے کہا تھا آج سے پہلے، ہم آہ بھی کہتے ہیں تو پھر ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں ان کا چرچا نہیں ہوتا۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو پھر ہم پر ظلم ہے، بلکہ اگر آواز اٹھائیں گے تو ان کو پکڑ کر ڈال دیں گے جیل میں۔ اب تک NRC کے جب وقت میں جو پروٹیسٹ کے موقع پر ہمارے نوجوان آواز اٹھائے، اب تک وہ جیل میں سڑ رہی ہیں۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو پھر نہیں، ختم بند کر دیتے ہم کو، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو پھر ہم کو پکڑا جاتا ہے۔ وہ لوگ قتل بھی کرتے ہیں، اس کا چرچا نہیں ہوتا۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں، ان کا کوئی چرچا نہیں ہوتا ہے۔ میڈیا دیکھ سکتے ہیں آپ کون ظالم ہے کون کیا ہے، آگے دیکھیں۔ تو یہ وجہ ہے، جہاد میں ہے تو پھر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ہم جہاد میں نہیں ہیں، پھر روزہ کیوں چھوڑے صاحب؟ خدا پوچھے گا۔ تمہارے باپ دادا، تمہارے صحابہ نے، تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں نے جنگ میں انہوں نے روزہ رکھ کے جنگ لڑی ہے، تو تم کو کیا ہوا ہے؟ اللہ پوچھے گا، صحابہ پوچھیں گے تو پھر کیا جواب دیں گے ہم؟ یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہیں کہ اگر ان وجوہ میں سے کسی وجہ سے کوئی روزہ نہ رکھے تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن بعد میں رکھنا پڑے گا۔ اگر بوڑھا ہے تو پھر فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ نجم الفتویٰ میں ہے، رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، کسی کے لیے بھی بلا عذر چھوڑنا جائز نہیں، البتہ اگر ایسی سخت مجبوری ہو کہ روزہ رکھنے سے جان کی ہلاکت یا ضعف کا خطرہ ہو تو اس وقت روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، بعد میں اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ یہ جو عذر بیان کیے نہیں، وہ بعد میں پھر اس کو رکھنا پڑے گا یا پھر اس کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا اگر بوڑھا شخص ہو تو۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بعد میں رکھنا پڑے گا، پھر بعد میں رکھنا پڑے گا، بوڑھے کے لیے 600 فدیہ۔ اچھا، عموماً مزدوروں کے لیے کام ایسے سخت نہیں ہوتے کہ جن کی وجہ سے رمضان جیسی برکتوں اور فضلت والے روزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ عام طور پر لوگ کیا بولتے ہیں، سخت کام ہوتا ہے، کام کو جانا پڑتا ہے، اس لیے چھوڑ دیتا ہوں روزہ۔ نہیں ہوتا، جان کو ایسا کام بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر پھر بھی دشواری ہو تو اسے چاہیے کہ یا تو دن کے بجائے کام کو رات میں کر لے، یا رمضان مبارک کا مہینہ چھٹی کر دے، کیا جانے کا ہے، 11 مہینے کما لو، بعد میں رمضان کا مہینہ چھوڑ دو۔ اب بھی ہمارے ایک دوست ہے جان پہچان کے، یہاں نہیں ہے، وہ لوگ جب سے تعلقات اور ہوا ہے تو وہ آدمی، وہ بندہ اب بھی گونڈے کام کرتے ہیں، انہوں سیمنٹ کا کام کرتے ہیں۔ جب رمضان 11 مہینے انہوں کام کو جا کو 8 بجے گھر کو آتے، اب دھکا لگتے پھر 8:30 9 بجے گھر کو آتے انہوں، لیکن رمضان کا مہینہ پوری چھٹی ختم۔ یہ حال ہونا، رمضان کی عاشقہ انہوں ایسے ہونا جی۔ اللہ کو ایسے لوگوں کا پسند ہے، سو اللہ دیکھتے اسے مال پسند ہے، میرا روزہ پسند ہے، قبول کو دکھاؤ اللہ کی محبت۔ جن آزار کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ یہ ہے، مسافر، سخت بیمار، ایسی حاملہ عورت کے جس کو روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی ہلاکت یا کمزوری کا خطرہ ہو۔ حاملہ عورت اگر روزہ رکھے گی تو پھر اسے تکلیف ہوگی یا پھر بچے کو تکلیف ہوگی، تو پھر اس وقت میں انہوں روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں رکھنا پڑے گا اسے۔ حیض و نفاس، ماہانہ عورت کی جو طبیعت خراب ہوتی ہے اس میں بھی روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت ہے، لیکن بعد میں اسے کتنے روزے چھوٹ گئے کہ اسے ناپاکی کے حالت میں بعد میں رکھنا پڑے گا۔ دیکھو، عورتوں کے لیے شریعت کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، پہلی بات ان کو تو ناپاکی کی حالت میں نماز معاف ہے، بعد میں پڑھنے کا نہیں ہے، نماز تو معافی ہے، ٹھیک ہے، شریعت کی طرف سے حکم ان کے لیے، لیکن روزہ ان کے اوپر فرض ہے۔ روزہ اگر جن دنوں میں لوگ ناپاک رہتے نہیں، وہ اتنے دن انہوں چھوڑ دینا روزہ، بعد میں پھر کتنے دن چھوڑے کہ انہوں رمضان کے بعد میں رکھ لینا ہے۔ ایسا عذر ہمارے لوگ کو ہے کیا؟ شریعت کی طرف سے ہمارے لیے ایسا عذر ہے کیا؟ اور جو عذر عورت کو لوگ کو ہے ویسا عذر ہمارے لوگ کو ہے کیا؟ کہیں کو چھوڑے صاحب روزہ چھوڑنا نہیں۔ دیکھو اور ایک بات، اب یہ جو جھوٹ ہے عورت کے لیے ناپاکی کے حق میں، اس میں بھی ان باہر بنداس کھا لیتے پی لیتے پھرنے کا حکم نہیں ہے، روزہ نہیں کو قبول کو۔ عورت جب ناپاک ہوتی ہے تو پھر اس کی ناپاکی کا علم، خبر اس کے شوہر کے علاوہ کسی اور کو نہیں، باپ کو بھی نہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو ہماری عورتوں کا حال کیا ہے، میں ناپاک ہوں، لوگ عورت بولتی بتاتی رہتی ہے،
مجھے تفصیل کرنے کا اب آپ میں تفصیل کروں گا، آپ کلیجے آپ کو پھٹ جائیں گے، پھر اتنے سو بولتے کیا سو تربیت ہمیں کرنا سو قوم کی، پھر کون کرے گا؟ جبرائیل علیہ کو تربیت کریں گے ان کی؟ نہیں کریں گے. انہوں جو احکام لاکھوں گئے، لاکھوں دیکھ کر چلے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. پیغمبر اپنے قوم کی، اپنے عورتوں کی، اپنے عاشقوں کی عورتوں کی تربیت کرتے تھے، تو پھر ہمیں نبی کے وارث ہونے کی حیثیت سے ہماری قوم کی تربیت ہمارے اوپر ضروری ہے. تو عورت اگر ناپاک ہو تو پھر سب کو بولتے پھرنا نہیں ہے. زبان سے تو ہماری عورتیں نہیں بولتی، لیکن اپنے کپڑوں سے بتاتی رہتی ہے میں ناپاک ہوں بول کر. بتانا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، شوہر کو بس اطلاع کر دینا ہے، وہ ضروری ہے بول کر. اچھا، اب ان اگر روزے میں اگر ناپاک ہے تو پھر کیا؟ اگر ایک بات، اگر روزہ کر لی، سحری کر لی، سحری کرنے کے بعد اگر ناپاک ہو گئی تب بھی اسے دن بھر ویسے بھوکے رہنا پڑے گا. اسے میں ناپاک ہوں، ٹوٹ گیا روزہ بول کر اسے اب دن بھر کھاتے پیتے رہنے کی ضرورت اجازت نہیں ہے اسے. اچھا، ایک بات تو یہ، سحری کرنے کے بعد میں اگر ناپاک ہو گئی تو شام تک ان بھوکے رہنا. ٹھیک. دوسری بات کہ دوسرا مسئلہ ہے، اگر اب آج یہ حال ہو گیا، کل بھی ناپاک، 2-3 دن تک ناپاک ہے، کل بھی اگر کھانا ہے تو پھر چھپ کو کھانا، پبلکلی نہیں کھانا ہے وہ بھی. اب آپ بتاؤ، جس عورت کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے، قرآن حدیث پیغمبر اللہ ان کو پرمیشن دے رہا ہے، چھوٹ ہے ان کے لیے بات بھی رکھنا ہے، تو پھر اس عورت کے لیے سخت قانون ہے کہ وہ چھپ کر کھائے، وہ اندر رہ کر اپنی ناپاکی کا ان دوسروں کو نہ بولے، یہ سب ہے. تو پھر عام آدمی، ہمارے مردوں کے لیے ایسا کون سا عذر ہے؟ ہم کہیں پھر وہاں بیٹھ کو کھاتے ہیں، چیلے وہاں بیٹھ کو ہم کہیں کھاتے ہیں، اللہ نہیں پکڑے گا؟ پھر رمضان کی ناقدری نہیں ہوگی؟ کیا بات ہے؟ نہیں کرنا ایسا، اللہ کو پسند نہیں ہے. آگے دیکھو. اچھا، ان تمام حضرات ان کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز ہے. عمر رسیدہ شخص ہے، بوڑھا آدمی ہے، جس کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا تو پھر اس کے لیے اس کی پھر بیماری ختم نہیں ہوتی اب، تو پھر کیا کرنا ہے؟ بعد میں فدیہ ادا کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا لازم ہے. البتہ عمر رسیدہ شخص اپنے روزوں کا صرف فدیہ دے گا. فدیہ مطلب ایک فطرے کا پیسہ دے گا، ایک روزے کو ایک فطرہ دینا پڑے گا اس کے لیے. 30 روزے چھوڑتا ہے تو پھر 30 فطرے دینا پڑے گا. امتحانات کی وجہ سے روزہ ترک کرنا. آج ہمارے بچوں کو پوچھو، کالج پڑھنے والوں کو روزہ رکھتے کہیں بول کر، کتنے بچے روزہ رکھنے والے ہماری بچیاں ہیں. آپ اگر دیکھیں گے گاندھی روڈ میں 12 بجے تو ہماری بچیاں برقع پہن کر جوس پیتے رہتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم پوچھیں تو تم مسلمان ہو، تمہارا مہینہ رمضان کا چل رہا ہے تو تم روزہ کیوں نہیں؟ تو پھر کیا شرم جائے گی؟ کیا بولیں گے جاب اسے؟ اب اللہ ہمارا چھوٹ دیا بولیں گے، یا پھر میں ناپاک ہوں بولیں گے؟ شریعت کی طرف سے مجھے اجازت ہے، قرآن کی طرف سے مجھے اجازت ہے، میرے پیغمبر پروفٹ جگت گرو نے مجھے پرمیشن دیا چھوڑنے کے لیے، میں ناپاک ہوں بول کر اگر یہ بولیں گے، تمہارے شرم حیا کی، تمہارے بیٹیوں کی عزت کی قرآن کو فکر ہے، پیغمبر کو فکر ہے، تم ناپاک ہو کسی کو نہ بولو، لیکن تم کو فکر نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ عجیب بات ہے. یہ حال ہوگا پھر علم نہیں ہو تو نہیں ہوگا. پھر بعض حضرات نے سوال کیا کہ اسکول کرنے جانے والے بچے امتحانات کے موقع پر یا پھر پڑھائی بول کر روزہ رکھتے نہیں. یہ ویسا عذر نہیں ہے کہ پھر اسے روزہ رکھنے سے جان چلے جائے گی. یہ کون سا عذر ہے؟ نہیں ہے، روزہ رکھنا چاہیے. جواب یہ ہے کہ امتحانات کی وجہ سے روزے جیسے اہم فرض کو چھوڑنا جائز نہیں، اس سے گناہ لازم آتا ہے. اس سے بڑھ کر کے ان لوگوں کی نظر میں روزے کا دنیا کے مقابلے میں ہلکا، روزہ ہلکا ان کے سامنے، امتحان، کالج، اسکول ان کے سامنے بڑی اہمیت رکھتا ہے، روزہ ان کے سامنے کوئی ہیچ نہیں ہے، کوئی وقت نہیں اللہ کے حکم کی. یہی مطلب ہے نہیں کیا؟ مطلب محنت طلب کام کی وجہ سے ترک روزہ، کام زیادہ رہتا ہے کہ بول کر روزہ چھوڑنا، اس کی اجازت نہیں ہے، رکھنا چاہیے. علماء نے اس کا جواب دیا کہ ان لوگوں کو روزہ ترک کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ محنت طلب کام ان عذروں میں سے نہیں ہے جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ملتی ہے. روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ملتی، اس سے وہ ان عذروں میں سے نہیں ہے، لہٰذا ان پر فرض ہے کہ اس کا ترک حرام ہے. وہ آدمی روزہ چھوڑ رہا تو پھر روزہ چھوڑنا حرام ہوگا اور اس سے وہ لوگ گناہ گار ہوں گے. اچھا ہاں، یہ لوگ روزہ رکھنے کے بعد کام کرتے تھک جائیں اور اس کی وجہ سے روزے کو باقی رکھنے میں سخت مشکل پیش آئے، جس کو برداشت نہ کر سکے تو وہ اس عذر کی وجہ سے روزہ توڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گا. روزہ پہلی بات تو 11 مہینے فل کماؤ، رمضان میں چھوڑ دو، یا پھر رمضان کے مہینے میں رات میں کام کرو، یا پھر فجر کے بعد فوراً چلے جاؤ، ظہر تک کام کو چلے جاؤ. ایسا بھی ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے، نندیال وغیرہ کے علاقے میں فجر جو صبح کی فوراً چلے جاتے ہیں لوگ کام کے لیے، دوپہر تک جاگو رہتے ہیں، دوپہر سے پھر سونا گینا تلاوت وغیرہ وہ اس میں رہتے ہیں لوگ. اگر یہاں بھی ایسا ہوتا ہے اچھی بات ہے، کرنا چاہیے صاحب. جب دوسری بات کیا ہے، روزہ رکھ کو چلے جائے کام کو اور پھر دیکھ کے برداشت کرے، اور اگر سخت تکلیف ہو، جان کا خطرہ، تو پھر اس وقت روزہ توڑ دے، پھر بعد میں اس کی قضا کر لے. اب یہ سب کئی کو جو علماء فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں وہی کرنا پڑے گا ہم کو.
چونکہ خامخواہ روزہ چھوڑنے کی بات نہیں ہے. رمضان کے روزے پورے سال میں صرف ایک ہی ماہ میں فرض کیے گئے ہیں. ان روزوں کی اللہ کے یہاں بڑی قدر قیمت ہے اور روزہ داروں کے لیے عظیم ثواب اور اجر کا وعدہ کیا گیا ہے. محض معاشی محنت کی وجہ سے رمضان کے روزے فرض روزے وہ بھی چھوڑنا اس کی اجازت اللہ نہیں دیتے. فقہاء نے لکھا ہے کہ کسی بھی معاشی محنت کی وجہ سے رمضان مبارک کے فرض روزوں کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ چھوڑنا نہیں ہے. دودھ پلانے والی عورت کا روزہ رکھنا. جس عورت کو اس بات کا پتہ ہو کہ روزہ رکھنے سے دودھ پینے والے بچے کو نقصان ہوگا مگر اپنی ہر دھرمی اور ضد کی وجہ سے روزہ چھوڑنے تیار نہیں ہوتی ہے. بھئی اگر عورت کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے تو پھر اگر روزہ رکھے گی تو بچے کو تکلیف ہوگی، اس وقت اسے روزہ چھوڑنے کی ضرورت ہے. ان ضد سے مرتوں کا قبول کر کے تو پھر بچے کو نقصان ہوگا، نہیں رکھنا ہے، بعد میں اسے قضا کر لینا ہے. یہ سراسر ظلم ہے. اور ظلم بھی ایک معصوم بچے پر ہونے کے علاوہ حقوق العباد کی حق تلفی ہے جو ظلم کی سنگینی کو بڑھا دیتا ہے. اس لیے جب بچہ دودھ کا محتاج ہو اور اس کے لیے دوسرا انتظام مشکل ہوتا ہو تو ایسی عورت کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بعد میں اسے قضا کرنا چاہیے. نابالغ اور کم سن بچوں کو روزہ رکھوا کر تکلیف دینا اور روزہ کھولنے کی رسم ادا کرنا، یہی کرتے ہیں ہمارے علاقوں میں. روز بچہ پہلے سال روزہ رکھے تو اسے رسم کرنا کرتے ہیں. ہمیں زندگی روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے کو کیا کرنا ہوا؟ ہمیں تراویح پڑھا رہی ہے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ سب بہانے آئے. عبادتوں کو اس وقت میں لوگوں نے رسموں کی اسے یہ دے دی ہے، نہیں ہے. عبادت کو عبادت سے رکھنا ہے. نابالغ بچوں کو اگر بچہ 10 سال پار ہو کو ہے یا پھر روزہ رکھ سکتا ہے بچہ تو پھر اسے روزہ رکھوا سکتے ہیں. خامخواہ روزہ رکھوا کر بچوں کو رسم کرنا یا پھر بچوں کو روزہ رکھوا کر پھر ان کو تکلیف ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے. روزہ کھولنے کی رسم ادا کرنا، بچے پر تکلیف ما لا یطاق، اس پر روزہ فرض نہیں ہے. طاقت نہیں سو بچے کو طاقت کا بوجھ ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو وہی تکلیف ما لا یطاق، طاقت جیسے بچے پر بوجھ ڈالنا. اور لغو وہ لایانی عمل ہے. البتہ جو بچہ قریب البلوغ ہے، 13-14 سال ہے، 15 سال ہے، اب یہ بلوغ کے قریب پہنچا ہے تو پھر اس کو روزہ رکھوانا چاہیے، اس کو اہمیت بتانا چاہیے. روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور اپنی خوشی سے روزہ رکھ رہا ہے تو پھر بلا شبہ درست ہے. یہ سب امور ہے انشاءاللہ. اور کل کچھ باتیں بتاؤں گا آپ کو. وہ امور جن سے روزہ نہیں توڑتا، وہ کام جن سے روزہ نہیں توڑتا پیچھے آیا تھا ان کا شرط میں یہاں بیان کیا گیا ہے. پھر اس کے آگے وہ امور جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور صرف قضا لازم ہے. پھر آگے وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے پھر کفارہ کرنا پڑے گا، رکھنا پڑے گا 2 مہینے روزے. وہ کون سے ہیں؟ پھر مکروہات روزہ کون سے؟ وہ کل آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح روزے کی روح کو پانے کی توفیق عطا